سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا تجاوزوا صلاتهن آذانهن العبد العابد حتى يرجع والامرأة باتت عليها زوجها وأخوان متصاربان صدق اللہ العظیم۔ سامعین قدر، ہر قسم کی حمدیں ثنائیں تعریفیں اللہ وحدانیت کی ذات کے لیے خاص، انگن تلا تعداد درود و سلام امام الانبیاء امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے۔ سامعین قدر، رمضان المبارک کا یہ رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ گزرا، اللہ نے ہمیں توفیق دی، ہم دن رات اس کی عبادت کے اندر مصروف رہے، کہیں قرآن کی تلاوت میں تو کہیں نماز تراویح کے اندر تو کہیں صدقہ خیرات کے اندر۔ لیکن یہ بات یاد رکھیے گا، جہاں اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں کچھ کام کرنے کا حکم دیا ہے، کچھ کاموں سے رکنے کا کہا ہے، اور ان امور میں سے جن کے کرنے کا اللہ نے حکم ہمیں دیا ہے، ایک کام جو ہے وہ رشتہ داری کو ملانا ہے۔ یہ بڑا اہم ترین ایک مسئلہ ہے، جیسے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے رشتہ داری کو پیدا کیا، اور یہ عربی زبان کے اندر رحم سے نکلا ہے، اور رحمان اور رحم دونوں کا مادہ ایک ہے، تو جب اللہ نے رشتہ داری کو پیدا کیا، رشتہ داری نے اللہ تبارک تعالیٰ کے عرش کے پاؤں کو پکڑ لیا، کہا اللہ میں نے زمین پہ نہیں جانا۔ اللہ نے پوچھا کیوں نہیں جانا؟ کہا کہ لوگ مجھے ملائیں گے نہیں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا، حدیث قدسی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قطعتی قطع اللہ، جو تجھے توڑے گا اللہ اس کو توڑ کر رکھ دے گا۔ سامعین قدر، بڑا اہم ترین معاملہ ہے۔ اس وقت ہم ارد گرد کے ماحول میں دیکھتے ہیں، ہم نمازیں پڑھنے والے، روزے رکھنے والے، بڑے بڑے اہم ترین صدقات کرنے والے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم جناب اپنی اس چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے اپنے سارے کے سارے عملوں سے محروم ہو جائیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ 3 بندوں کی عبادت ان کے کانوں سے تجاوز نہیں کرتی، ان کی عبادت ان کے کانوں سے تجاوز نہیں کرتی۔ ایک وہ غلام جو اپنے مالکوں سے بھاگ جاتا ہے یہاں تک کہ وہ واپس نہیں لوٹ آتا، اور دوسرے نمبر پہ وہ عورت ہے کہ اس کا خامد اس پہ ناراض ہے، اور اس حال میں کہ وہ رات گزارتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس عورت کی کوئی عبادت قبول نہیں ہے جس پہ اس کا خامد ناراض ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 بھائی اخوانی متصارمانی، وہ 2 بھائی جو آپس کے اندر لڑے ہوئے ہیں، جب تک وہ آپس میں صلح نہیں کر لیتے، ایک دوسرے کے ساتھ وہ اپمانکا نہیں کر لیتے، اس کو ساتھ صلح کر کے اکٹھے بیٹھ نہیں جاتے، اللہ تبارک تعالیٰ اس وقت تک ان کی عبادت کو قبول نہیں کرتا۔ اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرہما، ان دونوں میں سے بہتر وہ ہے یبدأ بالسلام، جو سلام کے ساتھ آغاز کر دیتا ہے۔ دونوں ملتے ہیں، اگر دونوں اعراض کرتے ہیں، کچھ بات ہوگی، لڑائی جھگڑا ہو گیا، وہ جناب اس کو بلانے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ اس کو سلام دینے کے لیے تیار نہیں ہے، عمومی طور پر میرے معاشرے کی اس وقت یہ حالت ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی ہے کہ بہترین ہے وہ شخص بادا کہ جو ابتدا کرتا ہے، شروع کرتا ہے
اور اللہ تبارک تعالیٰ کے نزدیک وہ بہترین شخص ہے۔ اس لیے محترم بھائیو، یہ عید کا دن ہے، ہم نے رمضان المبارک کے روزے رکھے ہیں۔ اگر کسی کے ساتھ کوئی لڑائی جھگڑا تھا تو اس کو اللہ کی رضا کے لیے معاف کر کے کہیں اپنی نیکیوں کو اللہ کے دربار میں قبول کروا لیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم رمضان کے اندر قیام کرتے رہ گئے ہوں، روزے رکھتے رہ گئے ہوں، اور ادھر ہمارا بھائی، ہمارا دوست، ہمارا محلے دار ہم سے ناراض ہو۔ بس یہی آج کا ایک چھوٹا سا سبق ہے کہ آپ جائیں، اگر کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا ہے اس کے ساتھ صلح کر لیجئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقصص سے نکلے ہوئے الفاظ کے مطابق آپ بہترین بن جائیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں قرآن و سنت کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔